السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. مجھے کہتے ہیں فرحان خان. پروگرام سائبر کرائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سائبر کرائم پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سائبر کرائم جو کمٹ کیا جاتا ہے اور کیسے کمٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے بہت سے فراڈ جو انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ایک دفعہ پھر. اٹس اے آنر فار اس جناب سردار اکرام اللہ خان صاحب کو. آپ سائبر کرائم ایکسپرٹ ہیں، سی ای او انفو گرو ہیں اور جاب ٹرینر بھی ہیں. ویری وارم ویلکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ فائن. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سر. سائبر کی اس دنیا میں انٹرنیٹ کی اس بھرمار جو چل رہی ہے اس میں فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. Exactly. تو آج چاہیں گے ہم آپ سے جاننا کہ کون کون سے فراڈ جو بہت ایمرجنگ فراڈ ہیں خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں، ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے، اور جو مین ایمرجنگ ایک دو فراڈ ان کو ڈسکس کرتے ہیں ہم، اور اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، ایک یوزر ہے کس طرح بچ سکتا ہے. جی تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ پروگرام اسی ٹاپک پہ کیا تو ویورز کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے اتنا آنر، اتنی محبت دی گئی تو ہم دوبارہ بھی اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر فراڈس کی ڈفرینٹ فرانس اب ٹائپس ہیں، کافی ساری ٹائپس ہیں جس کے اوپر ڈیٹیل میں شاید بات کی جائے تبھی اس کا فائدہ، ادروائز نہیں ہوگا. ہم ان ٹائپس میں سے کچھ ٹائپس آج ڈسکس کریں گے، جس کی سب سے پہلی ٹائپس ہے فشنگ. آل اوور دا ورلڈ سروے کے مطابق 99% آل اوور دا ورلڈ پاپولیشن 99% پاپولیشن فشنگ کے یا سمشنگ کے اٹیک کو یا ہیکنگ کو جج ہی نہیں کر پاتی آل اوور دا ورلڈ. جی ایگزیکٹلی. ایکسپرٹس بھی نہیں کر پاتے. جی بالکل، کوئی اس کو جج نہیں کر پاتے. اور ہیکنگ کے اندر 99% ہماری ہیکنگ سٹارٹ ہی اسی چیز سے ہوتی ہے، فشنگ سے. جی فشنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے. فشنگ سیم اسی طرح ہے جیسے ہم ایک فش ہک کے اوپر کوئی کھانے والی کوئی ٹکڑا یا کوئی غذا لگا کے پانی میں پھینک دیں اور جو بھی فش اٹریکٹ ہوتی ہے اور ایک دفعہ کھاتی ہے، اور دیٹس آل. اس فشنگ کے اندر اس فراڈ کے اندر بڑا سمپل سا طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا ایک ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنا نیم HBL رکھ سکتے ہیں. آپ جس کو بھی آپ ای میل سینڈ کریں گے تو اس کے پاس ایزی پیسہ یا HBL یا MCB بینک یا اسٹیٹ لائف انشورنس کچھ اس طرح کے نام کے اس کا اپنا نام اپیئر ہو رہا ہوگا. آپ کو اکثر ایسی ای میلز ہمارے ویورز کو آلموسٹ سب کو ایک دفعہ تو ضرور ایسی ای میل ریسیو ہو چکی ہوگی کہ آپ نے اتنی کی لاٹری ون کر لی، اتنا پرائز نکل آیا، آپ کا جاب ویزا آ گیا، آپ کا کوئی ڈفرینٹ اس طرح کا پیکیج ہے، اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب ای میل HBL لکھا ہوا تو HBL سے آفیشیل آئی ہوگی. انٹل انلیس ہم اس کے نیم کے اوپر کلک نہیں کریں گے تب تک اس کا ای میل ایڈریس اپیئر نہیں ہوتا، جس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے شاید آفیشیل ای میل ایڈریس ہے. ون تھنگ سیکنڈلی اس میں اکثر انہوں نے آپ کو فارم فل کرنے کے لیے دیا جاتا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک لنک دیا گیا ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو کلک آن دس لنک فار پروسیڈنگ فردر. اب اس لنک پہ آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن وہاں سے فیچ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں. اب سمشنگ یا فشنگ کے اندر میں کیوں کہہ رہا تھا 99% کا ریزن یہ اسی طرح ہے جن ای میل ایڈریسز یا جن نیم سے ہمیں وہ ای میل آ رہی ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ آفیشیل ای میلز ہیں. انٹل انلیس ہم اس کے نیم کے اوپر کلک کر کے چیک نہ کریں تو ایک لنک کے ذریعے آپ کی انفارمیشن اس طریقے سے فیچ کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا سردار صاحب، یہ جو انفارمیشن فیچ کی جاتی ہے اب یہ بہت پرانا نہیں ہو گیا؟ کافی عرصے سے ای میلز آ رہی ہیں، لوگ کلک کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے. اب تھوڑے سے لوگ سمجھدار نہیں ہو گئے، ان چیزوں سے دور نہیں ہوتے. شاید ہم سمجھدار ہو گئے ہوں گے، ایک اسپیسیفک چنک تو ابھی بھی سمجھدار ہو گئے ہوگے، لیکن ابھی بھی وہ سیلفش لوگوں کا یا وہ ایک بہت بڑا ایک چنک ابھی بھی اویلیبل ہے جو اس چیز کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ ہمیں ایک میگزین یا کوئی فوٹو یا کوئی بھی ایسی چیز چاہیے ہو تو ہمیں کیا جاتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے فیس بک یا جی میل کے تھرو لاگ ان کریں. اور پھر سب سے بڑی شاید ہماری غفلت یا بے وقوفی یہ ہوتی ہے، ہم نیو ٹیب میں اپنا جی میل یا فیس بک خود لاگ ان نہیں کرتے، بلکہ وہ جو فشر ہے یا جو اٹیکر ہے ہمیں جس لنک کے تھرو ریڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے ہم اسی پیج کے اوپر لنک پہ کلک کر کے اپنا لاگ ان اور پاسورڈ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اب اوبیسلی فراڈ وہی ہے لیکن اس کی ٹائپ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. آپ کو کوئی پون ویڈیو آفر کروائی جائے گی یا آپ کو کوئی میگزین آفر کروایا جائے گا یا آپ کو جاب آفر کروائی جائے گی یا بک کہ اس کو اگر آپ نے کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنا لاگ ان. یہ جو آفر ہوتی ہے رینڈملی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں خاص جن کو چن لیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے جی. ہمارے گوگل کے اوپر ہم انٹرنیٹ کے اوپر جس طریقے سے جس بیہیویئر کے ہم لوگ ہیں ہمارا وہ ڈیٹا سارا نوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کمپنیز پھر ڈیٹا سیل کرتی ہیں. اب اگر مجھے فرحان صاحب کا پتہ چل جائے کہ فرحان صاحب کمپیوٹر کے اوپر کس طرح کے چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، میں آپ کو اسی انٹرسٹ کے ریلیٹڈ ای میلز بھی بھیجوں گا، اسی ریلیٹڈ آپ کو کانٹینٹ بھی بھیجوں گا جس کے ذریعے آپ اس وشنگ کے آپ ایک دفعہ لاگ ان کریں. اس کا یہی حل ہے کہ آپ اوائڈ کریں لنکس جو آتے ہیں انٹل انلیس ہم اس کو ویریفائی نہ کریں کہ اوریجنل لنک ہے یا نہیں اور اوریجنل ای میل ایڈریس سے وہ آیا یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، اوائڈ کریں. میکسیمم لوگ یہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ کوئی بھی ایسا لنک جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، جس کا آپ کو نہیں پتا اور آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے وہ کام،
تو ایوائڈ کریں ایسے لنکس پہ, وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سا ایمرجنگ جو سائبر کرائم جو فراڈ ہے؟ اس کے علاوہ سب سے ہاٹ اور ہمارے ڈیلی بیسس پہ ڈیلی روٹینز میں جو فراڈ چلنے والا ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے فراڈ. موبائل ایپ؟ جی, موبائل ایپس کے ذریعے فراڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی فیس بک یا واٹس ایپ بنانے والی کمپنی صرف ایک ہی ہے جس نے واٹس ایپ میسنجر بنایا یا فیس بک میسنجر بنایا یا اسکائپ بنایا. انٹرسٹنگلی جب ہم گوگل پلے اسٹور کے اوپر واٹس ایپ یا اسکائپ یا کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو ہمیں اسی چیز کا ایپس یا اس چیز کا سافٹ ویئر کوئی تھاؤزنڈس کے اندر نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کمپنی ایک بنانے والی ہے, سجیشن میں 1000 آ رہے ہیں. اب یہ تھوڑی سی فشی چیز لگ رہی ہے کہ یار اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا ہے. ایکچولی اس کے بیک اینڈ کے اوپر اس طرح ہے کہ جی یہ ڈفرینٹ ڈیولپرز ڈفرینٹ کمپنی سے اس کا کوڈ کریک لے لیتے ہیں یا پرچیز کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ واٹس ایپ کے آنر ہیں تو آپ کے واٹس ایپ کمپنی جو ایپ والا کوڈ ہے وہ میں نے ساتھ اپنے پاس اپنے ایپ کے اندر کنفیگر کیا. اب یہ دو کام کرے گا. جب آپ میرے والے کوڈ کے تھرو انسٹال کریں گے, لوگو بھی سیم نظر آ رہا ہوگا, ساری چیزیں سیم نظر آ رہی ہوں گی. جب آپ اپنے موبائل میں وہ ایپ انسٹال کریں گے وہ سیم اوریجنل ایپ کی طرح ٹریٹ بھی کرے گا, بیہیو بھی کرے گا اور آپریشن بھی اسی طرح کرے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایپ صرف آپ نے مفت میں تو نہیں دینی تھی, اس ایپ میں کچھ سسپیشس کوڈ اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ آپ کے ڈیوائس تک پہنچتے ہیں وہ ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور اس ایگزیکیوشن کا ہیکر کو ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پرمٹ ہز اور ہر ٹو ایکسیس یور فوٹوز, یور کنٹینٹ اور یور پرسنل ڈیٹا. تو یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جو ہم اندھا دھند میں کوئی بھی گیم نظر آتی ہے, کوئی ایپ نظر آتی ہے جو ہمیں فرسٹ نمبر پہ نظر آ رہی ہوتی ہے, ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور انسٹال کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ ویریفائی نہیں کیا کہ یار کیا میں اوریجنل ایپ انسٹال کر رہا ہوں کمپنی کی یا نہیں انسٹال کر رہا ہوں. تو اس ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی یہ ایپ اوریجنل ہے یا نہیں. جی, تو آپ کوئی بھی ایپ جب انسٹال کرنے لگتے ہیں تو اس کے ایپ کے آئیکن پہ کلک کریں. آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے انسٹال, گرین کلر کا ایک بٹن نظر آ رہا ہوتا ہے. انسٹال سے اوپر بٹن کے اوپر کر کے کمپنی کا نیم لکھا ہوتا ہے. آپ کبھی غور سے دیکھیں گے اوریجنل کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کے تمام پروڈکٹ کے ساتھ INC کا ایک کی ورڈ اٹیچ ہوتا ہے. INC, I اسٹینڈ فار انڈیا, N نائجیریا, and C فار کینیڈا. INC. فار ایگزامپل اگر فیس بک میسنجر ہے تو وہاں پہ لکھو گا فیس بک INC, اسکائپ INC, واٹس ایپ INC. یہ اوریجنل کی نشانی ہے. یہ اوریجنل کی نشانی ہے اور گوگل پلے اسٹور ان کے سارے کوڈ کو ویریفائی کر چکا ہوتا ہے اور یہ اوریجنل کمپنی کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اب اگر آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہو باقی اس میں سے کسی اور آئیکن پہ کلک کریں اور آپ اس کے پہ کمپنی کا نام دیکھیں, وہاں پہ انڈیا, بنگلہ دیش, نیو INC, نیو فیس بک, ایکسپلوڈڈ فیس بک میسنجر, پاور فیس بک میسنجر, کچھ اس طرح کے نام. ایک سوال ادھر یہ ہے کہ یہ کس طرح آ جاتے ہیں؟ جب ایک کمپنی لانچ کرتی ہے, لائسنسڈ ہوتی ہے, انٹرنیٹ پہ وہ آ گئی, جب آپ اس کو سپوز واٹس ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو باقی کی جو 8, 10, 20 کمپنیز آ جاتی ہیں وہ آپشنس کیا ہوتی ہیں, وہ کس طرح آ جاتی ہیں؟ جی وہ اس طرح آ سکتی ہیں کہ گوگل پلے اسٹور پہ پالیسی یہ ہے, فار ایگزامپل اگر فیس بک INC کے نام کی کوئی بھی ایپ پڑی ہوئی ہے آپ اس سیم نام کی ایپ نہیں رکھ سکتے. کمپٹیشن ہے نا, آپ اس کے علاوہ کسی اور نیم کی ایپ لے کے آ جائیں. اب وہ کسی اور نیم کی ایپ تو لے کے آ جاتے ہیں بٹ انفارچونیٹلی یوزر نیم کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ لوگو کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب لوگو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, وہ وہاں سے لوگو اٹھاتے ہیں, لگاتے ہیں, پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر پلیس کر دیتے ہیں. لوگو کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہمارے یوزرز کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ ایپ آئیدر اوریجنل ہے یا فیک ہے. تو اس کے لیے بیسٹ پارٹ یہی ہے کہ ہم جب بھی انسٹال کرنے لگیں تو اس کا ایک نیم ہوتا ہے فیس بک یا کوئی جو بھی کمپنی, اس کمپنی کا نیم اسپیس INC. اچھا یہ گوگل پہ لکھیں گے ہم؟ نہیں, آپ ہم گوگل پلے اسٹور پہ جیسے ہی جاتے ہیں, ہم نے واٹس ایپ انسٹال کرنا ہے, واٹس ایپ ٹائپ کریں, واٹس ایپ کی آپشنز آ جائیں گے ہمارے پاس, بہت سارے آئیکنز آ جائیں گے ڈفرینٹ ایپ. کسی بھی ایپ پہ کلک کریں اور تب تک اس ایپ کو انسٹال نہ کریں جب تک کلک کرنے پر انسٹال والے بٹن سے پہلے اس کے بالکل ٹاپ کارنر کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کمپنی کا نیم, واٹس ایپ INC لکھا ہوگا یا فیس بک INC. جب تک یہ لائن نہ لکھی ہو تب تک ہم. اچھا یہ اوریجنلٹی کی نشانی ہوتی ہے. اور دوسری کمپنیز INC نہیں لکھ سکتی؟ جی وہ INC نہیں لکھ سکتی. ٹھیک ہے, اٹس آل لائسنسڈ اوریجنیٹ بائی دی کمپنی. وہ یہ بھی کر سکتی ہیں, فار ایگزامپل وہ فیس بک INC نہیں لکھ سکتی, وہ نیو فیس بک INC لکھ سکتی ہیں. اچھا ہاں, وہ انڈیا فیس بک INC لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیو فیچرڈ فیس بک INC لکھ سکتی ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل جو ورڈز ہیں جو کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں, کاپی رائٹس ہے, فیس بک INC, وہ یہ یوز نہیں کر سکتے. اچھا وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں وہ بھی نا INC جتنے بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسری کمپنیز کے تو وہ بھی. اچھا ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی میں فرق ہوتا ہے؟ سپوز فیس بک, واٹس ایپ نے واٹ ایور کوئی بھی آپ سافٹ ویئر, اب خدا نہ خاص ایسے ہے جی میں ایک کوک بناؤں اور باہر والی کوک پرچیز کروں, اس میں ڈالوں کوک اور اس کے اندر ساتھ زہر بھی ایڈ کر دوں, اب اس میں ٹیسٹ میں آپ کو ڈفرینس کوئی نہیں لگے گا لیکن کچھ دیر بعد آپ کو فرق پتہ چلے گا. اچھا اس کا مطلب ہے یہ بھی ڈفرینس. اچھا وہ آپ کی
सिक्योरिटी थ्रेड्स भी इसमें आ सकते हैं। ओरिजिनल कंपनी है, ऐप का कोड ज़रूर होता है, वो एग्जीक्यूट आपके पास फरहान साहब चल रहा होता है, बट एग्जीक्यूशन के साथ साथ चूँकि जो उसका काम था वो परफॉर्म तो कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, लाइक आपका कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं, आपकी इमेजेस एक्सेस कर रहे हैं, आपका डाटा, आपके मैसेजेस, ये सारी चीज़ें एक्सेस कर रहे होते हैं। यू आर राइट, ये बड़ी आपने काम की बात बताई है कि आपकी जो असल जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी थी। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, जब हम रिसेंटली जो फेसबुक का इशू चला उसके अंदर आपका डाटा सिक्योर नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आई एम श्योर आपका डाटा सिक्योर नहीं है, बट सिक्योरिटी फिर हमें किससे मिलेगी? हमें INC से सिक्योरिटी मिलेगी कि वो जो फेक दूसरी जो कंपनीज हैं उनसे सिक्योरिटी? हम तो सिक्योर कहीं पर भी नहीं। फेसबुक तो खुद भी क्लेम कर चुका है जी कि आप लोगों का जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो एक्सेस भी हो, वो सारा चीज़ें भी हुई। सो अगर आप प्रोफेशनली ओवरऑल इसका सोल्यूशन मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सिंपल एक ही सोल्यूशन सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप अपने ओरिजिनल या पर्सनल मोबाइल के ऊपर ऐप फेसबुक इंस्टॉल ना करें और अपने ओरिजिनल नेम के साथ कभी फेसबुक ना बनाएं। अच्छा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है, ओरिजिनल नेम के साथ, ओरिजिनल नेम के साथ और अपने पर्सनल नंबर के साथ। तो सर वो जो आपकी सोशल नेटवर्किंग होती है लोगों के साथ, तो वो आपकी पहचान, आपका नाम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। द रीजन इज, ये बड़ा क्लियर कट है, फेसबुक कोर्ट के अंदर इस चीज़ को एडमिट कर चुकी है कि कोई भी यूज़र जब मेरा फेसबुक इंस्टॉल करता है तो मैं उसका एक एक बिहेवियर नोट कर रहे होते हैं हम लोग, और एक एक बिहेवियर नोट डाउन होता है और फिर अनफॉर्चुनेटली कंपनीज को उस डाटा तक की एक्सेस भी होती है। अच्छा जी। अच्छा, अब जब ये, चूँकि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, अब जब उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हम लोगों का डाटा सिक्योर नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब फेसबुक इसके ऊपर काम करेगा कि लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर? कोर्ट ने एज पर माई नॉलेज USA कोर्ट के अंदर जहाँ पे सेनेटर्स के सामने उनकी ये सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी और हायरिंग्स चल रही थी, उसके दौरान उन्होंने यही चीज़, मार्क ज़करबर्ग जो CEO हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का प्रॉमिस किया है कि ऑब्वियसली हम लोग सिक्योरिटी पे पहले भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इस पर काम करें और फर्दर इसको इंक्रीज़ करने की भी हम ट्राई कर रहे हैं उनकी तरफ से। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं जो इमर्जिंग जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं ख़ास तौर पे, कोई मोस्टली एक और फ्रॉड्स बहुत आसान सा है, बहुत मज़ेदार सा है, हमारे व्यूअर्स को चाहिए वो ज़रूर जाकर ट्राई करेंगे। हम अपने ट्राई करें वो मज़ेदार फ्रॉड। जी, वो मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार इस तरीके से। हमारी नॉर्मली एक हैबिट्स ये होती है, हम अपने सोशल मीडिया जितने अकाउंट्स हैं या जितने भी लॉगिन पासवर्ड है हम अपने पर्सनल लैपटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं। हमें पता होता है हमें बार बार यूज़ करने तो टाइप ना करना पड़े, इसलिए हम सेव कर देते हैं। आप किसी का भी लैपटॉप पकड़ें या अपना लैपटॉप पकड़ें, उसके फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप उसकी सेटिंग में जाएं, सेटिंग का टैब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड पे मोर ऑप्शन का एक नज़र आ रहा होता है ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करें, उसको स्क्रॉल डाउन करें तो वहाँ पे मैनेज पासवर्ड का एक ऑप्शन है। राइट, मैनेज पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो जितने पासवर्ड्स आपके सेव हैं, ईमेल एड्रेस और उसके सामने पासवर्ड टाइप होंगे स्टेरिक फॉर्मेट में, जो कि नज़र नहीं आ रहे होते, बट उसी स्टेरिक फॉर्मेट के राइट कॉर्नर पे देखें तो एक आई का निशान बना होता है, आंख का, आप उस पर सर क्लिक करें तो आपका पासवर्ड एज इट इज ओरिजिनल फॉर्मेट में नजर आ जाता है। अगर आप भूल गए इन केस, जी अगर आप भूल भी गए, और साथ दूसरा भी एस्पेक्ट बता दूं, मैं फरहान साहब से 5 मिनट के लिए लैपटॉप यूज के लिए लेता हूँ यार, मुझे बड़ा खतरनाक काम है, मैं तो लैपटॉप किसी मैंने एक ईमेल सेंड करनी है और मुझे आप अपना लैपटॉप दीजिएगा, तो ऑब्वियसली विद इन द 5 मिनट्स दैट इज मोर देन एनफ। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी अलार्मिंग कि आप अपना पर्सनल जो गैजेट्स हैं वो आप अननोन लोगों को मत दें, जिनको आप नहीं जानते या जिनसे आपकी इतनी शनासाई नहीं है या इतना ट्रस्ट वर्दी आपके लिए नहीं है कि आपका रिकॉर्ड, आपकी चीज़ें जो हैं वो भी आप चोरी होने का खदशा हो सकता है। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। ये इस पे एहतियात करना ज़रूरी है, बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम अपने पासवर्ड्स और लॉगिन कभी भी सेव मोड पे अपने सिस्टम में ना रखें। हमारा सिस्टम कभी चोरी भी हो सकता है, कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कभी हम सेव मोड पे ना रखें, खुद हमेशा टाइप कर लें, तो बेस्ट पार्ट यही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसी मोड पे जनाब हम आपसे भी आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार इकरामुल्लाह खान साहब, बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। आपकी तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इसी नोट पे इख्तिताम करूँगा कि अपने गैजेट्स, अपने जो आपके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, उसको आप खुद प्रोटेक्ट करें। ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, आप लोगों ने एहतियात करनी है, एहतियात से काम करेंगे तो यकीनन आपके लिए बेहतर होगा और आपका डाटा भी सिक्योर होगा और आप भी सिक्योर होंगे। ख़ासतौर पर इंटरनेट पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे बचने की कोशिश करें। बचना आपने खुद है, एहतियात आपने खुद करनी है, हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है जो आज हमने आपको दी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।